اصل امتحان اب شروع ہوا ہے سعد رضوی صاحب کا یا تحریک لبیک کا. ان کے اوپر الزام بھی لگائے جائیں گے, ان کے خلاف سازش بھی کی جائے گی, سعد رضوی صاحب کو سخت سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. تو اس کے لیے کارکنوں کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اوریہ مقبول جان جو اس ٹائم مکمل یوتھیا بن چکا ہے, پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ عمران خان کو سپورٹ کرنے لگا ہے تو یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے. یہ تحریک لبیک کے اوپر الزام لگاتا ہی رہتا ہے. کبھی کارکنوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کے خلاف ٹویٹ کر دیا, کبھی قیدین کے اوپر, کبھی سعد رضوی صاحب کے اوپر, لیکن اس کی اچھی خاصی چھترول ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کا دل چاہتا ہے کوئی میری چھترول کرے. لیکن اس بار جو اس نے ٹویٹ کیا, جو تحریک لبیک کے اوپر الزام لگایا, ان کے قیدین کے اوپر الزام لگایا, تو اس بار تحریک لبیک کے جو ٹویٹر صارفین ہیں انہوں نے اس کو خوب آڑے ہاتھوں لیا, خوب اس کی چھترول کی. بالآخر یہ تنگ ہو کے اس نے اپنے اس جھوٹے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. تو ناظرین, سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹویٹ کے اوپر, پھر اس کے بعد اوریہ مقبول جان سے بھی ہم سوال کریں گے, کیونکہ اس نے پوچھا ہے نا تحریک لبیک کے قائدین سے. تو ہم بھی یہ اوریہ مقبول جان سے سوال کرتے ہیں کہ اوریہ مقبول جان جو کچھ عرصہ پہلے آپ کا ہی ساتھی جمیل فاروقی, جو پہلے وہ بھی فیم لینے کے لیے تحریک لبیک کے پاس آ گئے تھے, لیکن اب وہ بھی عمران خان کی کشتی میں ہے, وہ بھی یوتھیا بن چکا ہے, تو وہ آپ کا ہی آپ اکٹھا پروگرام کرتے تھے ہر رات. اس نے آپ کے اوپر سنگین الزام لگائے تھے, کہا تھا کہ اوریہ مقبول جان اپنی بچیوں کی عمر کی لڑکیوں سے یہ فرینڈشپ کرتا ہے. اس کی ایک گرل فرینڈ ہے 8 سالہ سے جو اس کی بچی کی ایج کی ہے, جو اس کی پروڈیوسر ہے. اس کا جواب بھی اوریہ مقبول جان سے لیں گے, مانگیں گے, ضرور مانگیں گے. لیکن جو اس نے ٹویٹ کیا ہے, سب سے پہلے اس کے ٹویٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. اس نے ناظرین ٹویٹ کیا ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین بتائیں کہ انہیں کس شخصیت کا فون آیا تھا کہ تم جمعے کے بعد نکلو, کچھ نہیں ہوگا. اور پھر جب ریلی داتا صاحب پہنچی تو اس نے فون بند کر دیا اور ایکشن شروع ہوا. بتائیں ورنہ شہداء روز حشر سوال کریں گے کہ تم نے ہمارے قاتل کو چھپایا اور کسی دوسرے کو قاتل بنایا. اوریہ مقبول جان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تحریک لبیک کی ریلی نکلی تھی تو ان کو پیچھے سے فون آیا, کسی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ نکلو, آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب ریلی داتا صاحب پر پہنچی تو ان کے اوپر شیلنگ شروع ہو گئی. اس ریلی میں میرا بھائی بھی شریک تھا الحمدللہ. تو اس کے بعد یہ مقصد ہے کہ کسی اشارے پہ نکلے. تو ناظرین, سب سے پہلے اس کو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کا سب سے بہترین جواب کچھ عرصہ پہلے حافظ سعد رضوی صاحب نے اپنے ایک خطاب میں یہ کہا تھا کہ یا اللہ, اگر ہم کسی کے اشارے پہ نکلیں یا ہمارا مقصد دنیا ہو تو ہم کو ذلیل کر دینا اور لوگوں کے کارکنوں کے دلوں میں ہماری نفرت ڈال دینا. یہ جو کارنامہ دیا ہے حافظ سعد رضوی صاحب کا, جو یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے, اور اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں کسی مذہب کے کسی لیڈر کو نہیں جاتا ہے کہ کوئی بھی لیڈر آ کے اس نے حلفیہ طور پر یہ کہا ہو کہ ہمارا جو بیانیہ ہے اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم ذلیل ہو جائیں. یہ سعد رضوی صاحب نے کہا. اس کے بعد تو اوریہ مقبول جان کا کوئی جواب بنتا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اوریہ مقبول جان کو تھوڑا سمجھانا بہت ضروری ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ اوریہ مقبول جان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. کوئی بھی اس کی پہچان نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی عمران خان کی طرح یو ٹرن لینا اس نے شروع کر دیا. صبح کچھ اور بولتا ہے, شام کو کچھ اور بولتا ہے. اور اس کی ذلت جب شروع ہوئی تھی, جب یہ ذلیل ہونا شروع ہوا تھا, تو یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب تحریک لبیک کا تو یہ ساتھ دے رہے تھے, لیکن اور یہ جنرل باجوہ کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اس نے اپنے ایک کالم کا میں ایک لکھا تھا, ذکر کیا تھا کہ مجھے کسی آدمی نے بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ جو باجوہ ہے اس کو ایک کوئی اسپیشل کتاب دی گئی ہے, یعنی کہ وہ خواب سنا کے وہ باجوہ, جنرل باجوہ کو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کیا تھا اس اوریہ مقبول جان نے. لیکن جب یہ عمران خان کی کشتی میں سوار ہوا تو پھر اس نے اسے اپنے کالم کے اندر تھوڑی بہت چینجنگ کر کے, یعنی کہ کسی نے اس کے اوپر سوال کیا نا کہ اوریہ آپ نے تو پہلے یہ کہا تھا, تو اب آپ کا کیا خیال ہے باجوہ کے بارے میں؟ تو یہ کہتا ہے نہیں میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, یہ تھا, لہٰذا باجوہ نے گستاخی کی تھی. اس کے بعد اوریہ مقبول جان کی جو عزت ہے وہ ایسے تار تار ہو گئی.
اور اس نے کیونکہ اس کی جو چھترول کر رہے ہیں تو وہ تحریک لبیک ہی کر رہی ہے، پی ٹی آئی کو یہ سپورٹ کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ تحریک لبیک کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے، تو اس کی دن رات چھترول ہو رہی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اوریہ مقبول جان کی کیا ہوا ہے کہ اس نے بول دیا ہے تو بس کیا اس نے سچ بول دیا ہے؟ اگر اوریہ مقبول جان میں اتنی ہمت ہوتی، اتنی شرم ہوتی، اتنی تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو وہ ایسے نہیں کہتے کہ تحریک لبیک کے قائدین ہمیں بتائیں کہ وہ فون کس کا آیا تھا، تو یہ خود بتا دیتا کہ بھائی لبیک والوں کو فلاں شخصیت کا فون آیا تھا۔ جب یہ اپنے ٹویٹ میں یا کسی پروگرام میں بتاتے تو پھر اس کو جواب دینا پڑتا، ایسے ہوا میں تیر چھوڑنے سے، کیونکہ ظاہر عمران خان کا سپورٹر ہے نا، وہ بھی ایسا کرتا ہے، تو ہوا میں تیر چھوڑ دیا کہ کہے گا تو بھی میں تو کسی کا نام ہی نہیں لیا۔ جب اس نے نام ہی نہیں لیا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اس کو تحریک لبیک والوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا اس کو منہ توڑ جواب دیا کہ آخر اس کو اپنا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ اس کو دیکھ کے دوسرے بھی، ایک حقیقت ٹی وی والا ہے جس کا کوئی دور دور تک حقیقت سے تعلق نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سعد رضوی جواب دیں، اوریہ مقبول جان کو جواب دیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر کس نے حملہ کیا، لیکن اس کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح تھا۔ تو اب ناظرین، اوریہ مقبول جان کی یہ یعنی کہ اس کی جو چالاکی تھی نا، یا اس کو ہم بغیرتی کہہ سکتے ہیں، بے شرمی کہہ سکتے ہیں، جو اس نے الزام لگایا تحریک لبیک کے اوپر، تو ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اوریہ مقبول جان سے پوچھیں۔ اوریہ مقبول جان سے سوال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کا قریبی ساتھی جمیل فاروقی، جو اب وہ بھی آپ کا ساتھی ہے، وہ بھی عمران خان کا سپورٹر ہے، اس نے ایک راول ٹی وی، قادیانیوں کا ایک چینل ہے، راول ٹی وی کر کے نام ہے، ان لوگوں نے اس کو فون کیا تھا۔ اس فون میں ان قادیانیوں کے سامنے جمیل فاروقی نے جو عزت اوریہ مقبول کی تار کیا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، جو یہ ٹی وی میں دکھائی دیتا ہے حقیقت میں یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ چلو ہم اس کے اوپر تو بات نہیں کرتے کہ دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اس نے ایک اور سنگین الزام لگایا تھا اوریہ مقبول جان کے اوپر کہ اوریہ مقبول جان اپنی بیٹی کی عمر کی ایک اس کی پروڈیوسر ہے، جو 60 سالوں سے یہ اس کو ڈیٹ کر رہا ہے، اس نے اس کو گرل فرینڈ بنایا ہوا ہے۔ یہ اتنا ایک بدکار قسم کا شخص ہے، تو وہ یہ حالانکہ پرانا ہے، 2-3 سال پہلے کا ہے، تو ظاہر ہے گندے لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گے، تو وہ یہی شخص لڑکیوں کا شوقین آخر آ کے عمران خان کے ٹولے میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن اس جمیل فاروقی کا جواب ابھی تک اوریہ مقبول جان نے نہیں دیا ہے، نہ تو اس نے اس کے اوپر کوئی ہتک امیز کا دعویٰ کیا ہے، نہ کوئی اس کو نوٹس بھیجا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ بھئی وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے بالکل خاموشی اختیاری، لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑا ہے۔ اس ٹیلی فون کال جو کی تھی قادیانی چینل کو، اس کے اوپر تو جمیل فاروقی کی بہت چترول ہوئی تھی۔ کبھی میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا، پوری ٹیلی فون کالنگ، پھر اس کی جو جمیل فاروقی کی جو تصدیق وضاحت پیش کی تھی اس نے، وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ تو لہٰذا اوریہ مقبول جان کو سب سے پہلے اس کا جواب دینا چاہیے جمیل فاروقی کا، جو جمیل فاروقی نے اس کی عزت کو تار کر دیا تھا، لیکن وہ جواب نہیں دیا ہے۔ تو ناظرین، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ 260 جو کراچی والا الیکشن ہوا تھا نا 240 کا، اس ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جب تحریک لبیک یعنی حافظ سعد رضوی صاحب عملی طور پر سیاست میں آ گئے تھے، تو میں نے اس ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے سعد رضوی صاحب کا یا تحریک لبیک کا۔ ان کے اوپر الزام بھی لگائے جائیں گے، ان کے خلاف سازش بھی کی جائے گی، سعد رضوی صاحب کو سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے کارکنوں کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ ایسے آئیں گے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تحریک لبیک کے اوپر سب سے زیادہ اٹیک پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ میرا کوئی اگر مقابلے کی جماعت ہے، چاہے گراؤنڈ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ تحریک لبیک ہے۔ ظاہر ہے ان کو سب سے زیادہ اور الزام تراشی، بے بنیاد الزام تو پی ٹی آئی ہی لگاتی ہے، تو لہذا اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔